توجہ بات شروع کریں جی. حکم کی تعمیل ہوگی، وعدہ وفا ہو گیا. آپ سادات اور مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب ہوگی. آل محمد کی بارگاہ میں ذکر آل محمد کرنے والوں کی فہرست میں میرا بھی نام شامل ہو گیا. عزت مآب والی جناب محترم مختوم بابا سے زرغام بادشاہ بخاری کا حکم تھا، میں فوراً آپ کی تعمیل میں حاضر ہو گیا. روزہ بھی ہے، مجلس بھی ہے، دو عبادتیں اکٹھی ہیں. تو اس روزے کی حالت میں جتنا بھی کوشش کر سکوں گا آپ تک جو بات پہنچا سکا میں کوشش کروں گا. کوشش کرنا میرے ساتھ ہم سفر رہنا. مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا محراب ہے. محراب میں حسنین کے نانا ہیں. بلا تشبیہ رسول امامہ باندھ رہے ہیں. فوراً جبریل نازل ہوا کوئی آیت لے کر. بسم اللہ. رسول نے چوتھا پیج اپنے امامے کا باندھا، چوتھا، کہ جبریل زمین پہ آ گیا. جبریل نے دل میں سوچنا شروع کیا. دل میں سوچ کر کہتے یار اگر میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کون لاتا. کتنی خوبصورت بات ہو گئی. میں آپ سے داد کیوں مانگوں؟ ظاہر ہے آپ کو میں سے کچھ روزے دار تشریف فرما ہوں گے، سب کو نہ بھی ہوا تو کچھ تو ایسے ہوں گے نا. اور اس وقت آپ کا بیٹھنا بھی بڑا معجزہ ہے. روزے کی حالت میں بولنا تو دور کی بات ہے. داد میں نہیں مانگوں گا آپ سے. میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کی آیتیں کون لاتا. بس اس نے دل میں سوچا کہ سرکار نے پیچ روکا. جو پہنچ گئے تمہاری کیا بات ہے. یوں ملا تشبیہ حسنین کے نانا دیکھ کر فرماتے ہیں کیا سوچ رہا ہے تو؟ بدن کانپا فرشتوں کے سلطان کا، پھیپھڑے کانپے سید الملائکہ کے. سرکار میں گستاخی کی نیت سے نہیں سوچ رہا تھا. فرمایا پھر بھی کیا سوچ رہا تھا؟ سرکار میں یہی سوچ رہا تھا جو اب بول پا وہ میرے ساتھ 35-40 منٹ بولتا رہے گا، جو اب نہ بولا وہ 35 منٹ بھی نہ بولے، میں اس سے راضی کھڑا ہوں. سرکار میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ آیتیں، یہ قرآن کون لاتا. سرکار اسے یوں بلا تشبیہ دیکھ کر کہتے اتنا جو قرآن لانے پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، بتا سکتا ہے یہ لاتا کہاں سے ہے؟ یہ ہاتھ ماہ رمضان میں کسی کا محتاج نہ ہو جو ہاتھ عالم ایام سیام میں روزے کی حالت میں علی کو سلام کر رہا ہے. میں کتنے سلام کر رہا. ہاتھ اونچے حیدری. جی 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 حاضری ہوگی جناب، حاضری ہوگی، حاضری ہوگی. دل لگے تھوڑا جا تھوڑا بھی میرے ال ویکھیا جے ضرور پتہ تھلے ویندے ہو ڈراندے ہو خطیب نو. میں نہ ہوتا. سننے کے فن ہوتے ہیں نا جو ہر بندے کو نہیں آتے. جس طرح پڑھنا فن ہے، سننا بھی فن ہے. کچھ بندے خطیب سے ناراض ہوتے ہیں، میں خام خواہی ناراض ہو کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، چہرے پہ شادابی ہونی چاہیے. خطیب کے ساتھ ایک رشتہ ہم سفر کا ہونا چاہیے. جاگنا. لاتا کہاں سے ہے؟ کہتے سرکار آپ کو تو پتہ ہے سدرہ سے اوپر. کیا بات ہے بھائی جان، کیا بات ہے قبلہ. میری رسائی نہیں، پہنچ نہیں. ہاتھ مجلس میں باندھ کے بیٹھنا جرم نہیں، باندھے رکھو. تھکاوٹ سے بندہ باندھ لیتا ہے، لیکن کدی کدی چانا ہے تاکہ خطیب کو حوصلہ ہو. سدرہ سے اوپر سرکار میری پہنچی نہیں. شب معراج تمہیں پتہ ہے جبریل سدرہ پہ رک گیا تھا. یہاں پر بھی میں ہاتھ باندھ کر حضرت جبریل علیہ السلام سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے تیرے عقیدے میں ہلکی پھلکی سی کمزوری نظر آتی ہے کہ جب حسنین کے نانا شب معراج گئے، رسول 7-8 قدم سدرہ پہ چل کے پیچھے مڑ کر محمد نے جبریل کو دیکھا تو وہ رکا کھڑا تھا. فرماتا جبریل آنا، تو اس نے وہیں ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں آگے نہیں آ سکتا، میرے پر جل جائیں گے. یہاں میں حضرت جبریل سے معافی مانگ رہا ہوں کہ تیرے عقیدے میں کمزوری ہے. جب مالک کہہ رہا ہے آنا تو پھر آنا. جھنگ دی مٹی نو ہی میرا سلام ہے. جڑا ہاتھ بلند پیا ہوندا ہے ہاتھ علی تو خیرات پیا لیندا ہے. جڑا نمک علی دا کھاندا ہے اچا ہاتھ حیدری. واہ 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 واہ. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جڑا ہاتھ علی جی جو پہ زندگی عمر میرا چند کہتے سونے سونے ہاتھ بلند. جب مالک کہہ رہا ہے آنا تو پھر آنا. پھر تشریح کیسی، توجیہ کیسی نہ. مالک سدرہ سے اوپر میری پہنچ نہیں. فرماتے میرے علم میں ہے. پھر
بہت بڑی بات، ممبر آل محمد ہے، باوضو حسین کا اسم ہے، ممبر حسین ہے، اس ہاتھ ہے میرا ممبر پر، با روزے دار ہو کر، باوضو ہو کر مجلس حسین میں قسم کھا کے کہتا ہوں اتنی بڑی بات میں جھگ میں بولی لگانے لگا ہوں، اللہ کرے خریدار بھی اتنے بڑے ہوں، بات بہت بڑی۔ مولا سدرہ کے نیچے ایک نوری قبہ ہے، قبے کے آگے نوری پردہ ہے، پردے کے اندر سے جو آواز آتی ہے میں آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ فرماتے ہیں جبریل کبھی پردہ ہٹا کے دیکھا ہے؟ 1 2 3 4 جو پہلے پہنچ گئے انہیں میں واہ کرتا ہوں، جو بابا جی پہلے نہیں پہنچ سکے میری انگلی پکڑے جھنگ والے میں انہیں چلنے کے فن سکھاؤ۔ کبھی پردہ ہٹا کے دیکھا ہے؟ مولا نہیں، پر جل جائیں گے۔ فرمایا آج ہم اجازت دیتے ہیں، جا ہٹا پردہ، نہیں جلیں گے پر، حکم محمد کی اطاعت میں۔ رفتار جبریل کا پتہ ہونا چاہیے جناب کو کہ جب جناب یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، مصر کے کنویں میں، تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ اگر یہ کنویں کی 7ویں اینٹ کراس کر گیا یوسف، میں تیرا تاج ملکوتی چھین لوں گا۔ اللہ نے یہ بتایا نہیں کہ کس کنویں میں ہے، کائنات کے کنویں پھرنے کے بعد جبریل نے یوسف کو 7ویں اینٹ کراس نہیں کرنے دی، اسے اپنے ملکوتی پروں پہ اٹھا لیا۔ یہ ہے جبریل کی رفتار۔ میرا بھائی کیا بات ہے آپ کی، یہ ہے جبریل کی سرعت، تیزی۔ بس حکم محمد کی تعمیل میں یوں پلک جھپکنے سے پہلے اس نوری قبے کے سامنے پہنچا، اپنا ملکوتی ہاتھ بلا تشبیہ اس نوری قبے میں ڈالا۔ جھنگ کی دھرتی پر میں نے بڑی بڑی دادیں لی ہیں، بڑی بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، جانے پہچانے چہرے میرے سامنے ہیں، تمہارے بچے سے لے کر تمہارے بزرگ تک اکثریت 80% مجمع میں لوگوں کے نام مجھے یاد ہے۔ 3 بیٹے حسین کی ماں نے مجھے بن مانگے دی ہے، میں جھوٹ بولوں ممبر حسین پر، بے نسل ہو کے مروں، گمنام ہو کے مروں، یہودی ہو کے مروں، مجوسی ہو کے مروں، تو نہ بولے تو مجرم نجف کے شاہ علی کا بنتا ہے۔ جبریل جو پردہ ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹا چپ پردہ، ہکا پکا فرشتوں کا سلطان کیا دیکھتا ہے؟ وہاں علی بیٹھے امام ابا، یہ ہاتھ ہے کہ کشکول ہے، یہ زبانیں ہیں کہ ولایت علی کی مہر ہے۔ کبھی محتاج نہ ہوئے ہاتھ جڑا ہاتھ علی نو سلام پہ کر دے، جیسا ہاتھ نہیں چاہیا اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے باقی خیر ہے۔ اچھے حیدری آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی علیم مولا، علیم مولا، سارے بولو یار، علیم مولا، علیم، ہاتھ چاہ کے پوری طاقت نال حیدری، جس چہرے پہ مسکراہٹ اللہ کرے زمانے میں دکھ نہ دیکھے، جس کے کلیجے میں چر ہو گئی ہے خدا کرے خوشیاں ڈھونڈے۔ ہاں اس بابرکت مہینے میں اسے دعا ہے۔ علی کے دشمن تمہارے دوسرے مولا کریم کربلا مولا کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں ہمارے دشمنوں کے جنازوں میں نہ جایا کرو۔ مولا وہ کیوں؟ یہ تم اپنی حقیقت کو سمجھ۔ سرکار حسین فرماتے ہیں جب تم دعائے مغفرت کے لیے ہمارے دشمن کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے پھر ہم پہ واجب ہوتا ہے اسے معاف کرنا۔ یہ تو تمہاری حقیقت ہے۔ میں کتنے سلام کہنا، بزرگ پہنچ گئے ہیں مجھ سے پہلے، جیسے چہرے پر اداسی اس چہرے پر میں دعا کیوں دوں بھائی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ وہاں علی بیٹھے امامہ باندھ رہے ہیں، فوراً زمین پہ پلٹا، منظر بدلا ہوا ہے۔ جسے وہاں دیکھا تھا وہ محراب میں ہے، اچھے لگے آپ مجھے۔ جسے محراب میں دیکھا تھا وہ پردے میں ہے، کبھی نبی وہاں علی یہاں، بولو گے تو میں پڑھوں گا نا، کبھی علی وہاں نبی یہاں۔
6-7वें चक्कर काट कर ना जिब्रील मोहम्मद की नालाइन पर अपनी मलकूती पेशानी रख के कहते हैं बतूल के पाक बाबा, हसनैन के पाक नाना, यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सिर इश्क़ अव्वल हुस्न अव्वल खल्क़ अव्वल खुल्क़ अव्वल वल्लैल की जुल्फ़ों वाला व शम्स के चेहरे वाला वल कमर की पेशानी वाला महबूब किबरिया हसनैन के नाना मुझे मसले का हल तो बताए। पैगाम देते भी खुद हो लेते भी खुद हो, मुझे दरमियान में अब आबा बगैर मैं तुम्हें भी रोजा होगा या नहीं होगा, मुझे रोजा है। मैं रोजे की हालत में पूरा फेफड़ा मैं अपने बच्चे ढंग को देने लगा हूँ। ये मुझे खैरात वापस करे या ना करे इनकी अपनी मर्जी है। इतनी बड़ी बात है कि मुझे ये मेरा बेटा मांगे मैं दूं, ये बात मैं ना बेचूं। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है। जिब्रील को पता तो चल गया, जिसे समझ आ जाए और अकीदा भी ठीक हो वो उठ के भी बोले तो दाद थोड़ी है। जिसके अकीदे में जुमे पड़ी हुई हूँ उस बंदे के बदबूर जबान से मुझे दाद चाहिए भी नहीं। जिब्रील को पता तो चल गया पैगाम देता कौन है, पैगाम लेता कौन है। फिर भी बदन में कपकपी है, चेहरा हल्दी से ज्यादा पीला है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखें उबली हुई है। मोहम्मद वहां बैठ के पूछते हैं पता तो चल गया है, अब कांपता क्यों है? कहते मौला कांपू ना तो क्या करूं, जब मुझे पता नहीं था कि पर्दे के पीछे कौन है तो पर्दे के पीछे से आवाज आती थी जिब्राइल। मैं तो यही कहता था जी रब्बे जली, जी 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 जी। जरा हाथ बुलंद हो गया, जरा जमीन छोड़ कर जरा रिज़्क़ अली दा खांदा है, जरा नमक अली दा खांदा है, उनका हाथ उच्चा है नरी। जी करा जी करा जी करा भाईजान सदा जी हो उच्चा बोले हलाली हलाली है नरी। जी रब्बे जलील। तूने अली को क्या समझाए? माह रमजान है, नहीं बातें छुपाई जा सकती, जिंदगी का क्या पता है। कोई ठेका लिखवा के मैं ला जाऊं कि मैंने 100 साल जीना है, हो सकता है दूसरी मजलिस नसीब ही ना हो, दूसरा सांस ही ना आए। मैं तो अपना नमक का हक अदा करूं ना, किसी से हो ना हो मैं किसी का जामिन नहीं। जी रब, तूने अली को किस सरहद पे माना है? जिसने अली को वली माना उसने क्या माना? पांच छह बंदे हैं जो मेरे हम मिजाज हैं, बस मैं राजी, बाकी दांत बंद। बात शुरू है। अली का मकाम वली नहीं, अली का मकाम बस अली है। हाय 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 हाय। एक दो मैं अपने 6 बंदे गिन लूँ ना जो मेरे हम सफर हैं, बाकी हाथ ना भी उठाए, माफी दिया जाए, जा ले जा। अली का मकाम बस अली है ना। ना इमाम शाफी बिरादरान अहले सुन्नत का बहुत बड़ा इमाम, उसने बसरा की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में जो जुमला कहा था, तेरे बच्चों को याद है, वैसे तुम भोले बने बैठे हो। उसने कहा था मुझे शक पड़ गया है, शक कि अली रब है। ये चले गए मोहल्ले वाले या वैसे अली के साथ के मसला है, शक पड़ गया है, शक कि अली रब है, शक। मैं आपको ना वाह कहूं, शक पड़ा है कि अली रब है। हजरत अल्लामा मोहम्मद इस्माइल साहब आलल्लाह मकाम हो, वो लिखते हैं कि मुझे शाफी ख्वाब में मिला, जागना, लुत्फ लेना। मैंने शाफी से कहा तूने मेरे अली को रब क्यों कहा? उसने कहा इस्माइल इंसाफ कर, जिस भरी दुनिया में मुझ शाफी जैसा बंदा अपने आप को इमाम कहलवाए, वहां अली का तो हक बनता है ना रब कहलवाए। हाय हाय हाय। चेहरे पे उदासी नहीं होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। भाईजान कहाँ कहाँ के चेहरे मेरे सामने बैठे, इज्जत हुसैन की कसम है, इस हालत में आपके हाथ बुलंद हूँ, फिर जिंदगी में हाथ हैदरी और जम्मे गफीर है, बहर वालों को भी सलाम करूंगा। जहां मुझ शाफी जैसा बंदा, जागना, मैं न किसी के अब्बा का नौकर न किसी के बाप का दिया खाता हूं,
نیند سے بیدار نہیں ہوتا کہ نجف کا شاہ ڈبے میں رزق بند کر کے میرے اور میرے بچوں کا بھیج دیتا ہے. جب کھاتا علی کا ہوتا ہوں تو گایا بندے کا نہیں جاتا, گایا بھی علی کا جاتا ہے. میں بات کرنے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ کمزور ہے, کون ولایت کا خریدار بیٹھا ہے. شافعی کہتے ہیں مجھے پڑ گیا ہے شک کہ علی رب ہے. شک, جا فلسفے اور منطق کے علماء سے پوچھ, شک ہمیشہ پستی کی جانب جاتا ہے. یہ بچے کو سلام کر لو, جس کو سمجھ آ گیا وہ ہاتھ بلند ہو گئے. شک بلندی کی جانب نہیں جاتا بھائی جان. سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ اکثر بندوں کو نہیں ہے, جسے نہیں ہے وہ پوچھے. آئیے تو پھر داد دے. شک جاتا ہے پستی کی جانب. مجھے شک پڑ گیا فلاں بندہ چور ہے, پستی ہے. کسی کو شک پڑ گیا میں جھوٹا ہوں, یہ میری پستی ہے. آپ کو شک پڑ گیا فلاں بندہ ڈاکو ہے, یہ اس کی پستی ہے. شک پستی کی جانب جاتا ہے. شافعی کہتا ہے مجھے پڑ گیا ہے شک کہ علی ہے رب. میں تیری تلاشی لے لینی ہے, تو کڑی پا کے میرے سامنے بیٹھے تھے گٹا بھی بنی ہے, تو ہاتھ نہ چاہیا میں تیرے کول ہے تو میں تیری تلاشی لینی ہے. چونکہ جھنگ کا موسم بڑا خراب ہے تے جھنگ دے وچ بندے کڑی پائی ہوئے تے داد نہ دے وے تے تلاشی لینی واجب ہو جاتی ہے. شافعی کہتے ہیں مجھے پڑ گیا شک کہ علی رب ہے. اے بازاری چٹائی پر بیٹھ کر نجف کے شاہ کو بھونکنے والے بازاری ماؤں کے بچوں, جس علی کی پستی رب تک جاتی ہے اس کی بلندی کہاں تک؟ یہ ہاتھ نہیں ہے, یہ زبانیں نہیں ہے, یہ ماں حسین کی خیرات ہے. جی کرا جڑا ہاتھ علی دا واسطے بلند پیا ہوندا ہے اس ہاتھ نو میں سلام اچھے حلالیاں دے حیدری صدا جی جو خوش ہو کے بولا میں سلام کرا, میں بزرگوں راضی. شک جاتا ہے پستی کی جانب, بلندی کی جانب نہیں. اچھا ایک بات کا وعدہ کرو کہ وہ بات تمہیں سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی داد دینی ہے. کل پھر میں بابا عارف شاہ نے مجلس پڑھنی ہے انشاءاللہ 4 بجے تقریباً, پھر وہاں پر اس بات کو مزید کھولیں گے. لیکن ابھی مجھے مطمئن کرنا کہ میں نے ہمیشہ مجھے یقین ہو جائے کہ جوہری ہے میرے سامنے, اس لیے موتی خرید لیا. جا مفاتیح الجنان گھر سے لے آؤ. مفاتیح الجنان میں یہ دعا نہ ہو میں کل کیا ابھی زبان کاٹ کے تیرے جھنگ سٹی کے کتوں کو پھینکوں. اس میں دعا ہو اور جملے کی سمجھ بھی ہے, تو نہ بولے تو تیری زبان کا علی کو کیا فائدہ ہوا ہے. ہاں زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بنی ہے, زبان صرف علی کرنے کے لیے بنی ہے, باقی کام اس سے اضافی ہم لیتے ہیں. جس طرح اللہ نے رسول کو صرف علی کی ولایت پہنچانے کے لیے بھیجا تھا, باقی جتنے کام محمد نے بتائے ہیں, نماز, روزہ, کپڑے پہننے, سرما لگانا, کنگھی کرنا, تیل لگانا, داڑھی رکھنا, زلفیں رکھنا, مسواک کرنا, یہ جناب گھر میں آنے کا طریقہ, گھر سے جانے کا طریقہ, مہمان بننے کا طریقہ, میزبانی کے طریقے, آداب بتائے. قمیض کیسے پہننا ہے, پاجامہ کیسے پہننا ہے, ریش کتنی رکھنی ہے, داڑھی کیسے رکھنی ہے, سرما کیسے ڈالنا ہے, مسواک کیسے کرنا ہے. مولویوں کی حد ہو گئی ہے بدتمیزی کی, بے انصافی کی, بے حیائی کی, بدماشی کی, غنڈہ گردی کی, نامرادی کی, بد تہذیبی کی حد ہو گئی ہے. مولویوں کو مسواک یاد رہا ہے, غدیر والا ہاتھ بھول. جی کرا اچھے ہاتھ حاضری. یہ زبان جی بے جان میرا چند سلامت رہو. جڑا ہاتھ علی ولی اللہ واسطے بلند پیا ہوں دے, ہاتھ تے سیدہ خیرات عطا پی کر دیئے. جیسا ہاتھ نہیں چاہیا اس ہاتھ دا فیدہ علی نو کوئی نہیں. جی پھر واپس یہیں پہ آتے ہیں. مسواک یاد ہے, سرما یاد ہے, زلفیں یاد ہیں, بھی کیوں درمیان میں مانگ نکالتے ہو؟ میں بھی نکالتا ہوں. میں نے اکثر علماء کو درمیان میں ذاکرین کو دیکھا ہے, بلکہ اہل سنت کے خطباء کو بھی دیکھا ہے. کیوں درمیان میں نکالتے ہو؟ جو سنت رسول ہے. ہر رسول کا فعل ہمارے لیے سنت نہیں. جی کرا رسول کا ہر کام
ہمارے لیے سنت نہیں. رسول معراج پہ گئے تھے, تم بھی جاؤ, سنت ہے. جسے سمجھ آ گئی ہے وہ بول پڑ. بھئی کائنات کا مصطفیٰ, اللہ کا محبوب, تو کائنات کے لیے تیرا کردار قرآن ہے. تو بولے تو قرآن, تو بیٹھے تو قرآن, تو چلے تو قرآن, تو چادر ادھر رکھے تو قرآن, تو چادر ادھر رکھے تو قرآن, تو چادر اوڑھ لے تو قرآن, تو زلفیں سنوارے تو قرآن, تو نیا لباس پہنے تو قرآن, تو پھٹا ہوا کرتا پہنے تو قرآن, تو منبر پہ ہو تو قرآن, تو محراب میں ہو تو قرآن, تو میدان میں ہو تو قرآن, تو بستر پہ ہو تو قرآن, تیرا بولنا قرآن. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, تیرا نطق نہیں کرتا جب تک اللہ وحی نازل نہ کرے. ہمیں تو سمجھا یہ مولوی ہماری سانسیں بند کر رکھی ہے. یہ دو روٹیوں کے پیچھے کبھی کسی کو کافر کہتا ہے, کبھی کسی کو کافر کہتا ہے, کبھی کسی کو کافر کہتا ہے. تو ہمیں تو بتا, تو درمیان میں یہ مانگ کیوں نکالتا ہے؟ رسول سے پوچھا. رسول کہتے ہیں میں ہوں عادل نبی, میں ہوں اللہ کا منصف نبی. میرے دائیں کاندھے پر بیٹھتا ہے حسن, میرے بائیں کاندھے پر بیٹھتا ہے حسین. میں چاہتا ہوں دونوں کے ہاتھوں میں زلفیں برابر آنی. جی کرا, جی کرا.